ہر انسان کی ایک زندگی ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے. دیکھیں نا، پرندے ہیں، چرندے ہیں، اور سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہر چیز کی ایک زندگی ہے، فطری زندگی اس کی. اللہ نے جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے، سورج پتہ نہیں کتنے 100 سال سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. چاند اپنی ذمہ داری میں لگا ہوا ہے. چڑیا چھوٹا سا جانور ہے، پرندہ اتنا سا. چڑیا کتنی آئیں کتنی چلی گئی، لیکن اپنی فطری زندگی پر ہے. جو زندگی اللہ نے اسے دی ہے، 1000 سال گزر گئے لیکن اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. حتیٰ کہ شریر جانور بھی ہو، شریر انسان کو نقصان دینے والا جانور، چوہا لے لیں، چوہے نے بھی اپنی زندگی تبدیل نہیں کی. ہر چیز کو اللہ نے ایک فطری زندگی عطا کی ہے. انسان کو بھی اللہ نے ایک فطری زندگی پر پیدا کیا ہے. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اپنی فطری زندگی کو تباہ کر لیتا ہے. پھر وہ اس کام کا نہیں رہتا جس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری. اسی لیے پیدا کیا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. اللہ فرماتے ہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن جب ایک انسان اور اس عبادت، اس فطری زندگی کا ایک بنیاد انسان کے اندر یہ ہے کہ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان. انسان کے اندر بنیادی طور پر اور خلقی طور پر اللہ نے ایک صفت رکھی ہے کہ کوئی انسان اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی احسان کرے تو وہ انسان اس احسان کرنے والے کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے. آج کے گئے گزرے دور میں بھی آپ کسی سے پوچھیں گے بھی تو فلاں کی بہت عزت کرتا ہے کہ یار اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، میں اس احسان کو بھلا نہیں سکتا. کہتے نہیں کہتے؟ کسی بھی عقیدے اور کسی بھی دین کو ماننے والے انسان کے اگر اوپر آپ نے احسان کیا تو اگر وہ عقل مند انسان ہے تو وہ ہمیشہ آپ کا شکر گزار اور آپ کا نیک خواہشات رکھنے والا ہوگا. کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کو نقصان پہنچائے. ہاں، بدخصلت انسان ہماری طرح کا اللہ معاف فرمائے. ہم تو آج کل کیا کہتے ہیں، جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. سب سے پہلے ڈنگ وہی مارتا ہے، اللہ معاف فرمائے. کسی پہ احسان کرو تو پھر اس سے ذرا دور دور رہو، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا بندہ ہے، احسان کرنے والے کا شکر گزار، احسان کرنے والے کا فرما بردار ہے. تو انسان کا سب سے بڑا موتی اور سب سے بڑا موتی اور فرما بردار انسان کو کس کا ہونا چاہیے؟ خالق کائنات کا. جو احسان اس نے ہم پر کیے، کائنات کا کوئی دوسرا انسان کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو اللہ نے ہم پر احسانات اور انعامات کی بارش کی ہے اور کر رکھی ہے، اور مسلسل اس بارش میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کے احسانات مسلسل ہماری زندگی میں بڑھ رہے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم سب سے زیادہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، ہماری انسان کی فطری جذبات ہیں. لیکن یہ گناہ ایسا منحوس، اس کے اثرات اس سے برے ہیں کہ جب انسان گناہوں میں پڑتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑتا ہے. سب سے پہلے جس محسن کا وہ انکار کرتا ہے وہ اس کا خالق اور مالک احکم الحاکمین، جس نے اسے سب کچھ دیا. کتنی بڑی نحوست ہے